أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس کورس کے ڈے 3 کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے حروف مدہ اور کھڑی حرکت۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی مدہ۔ مدہ کو جاننے کے لیے ہمیں حروف مدہ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو حروف مدہ میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں اور ان میں الف، واو اور یا شامل ہے۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ الف، واو اور یا مدہ کب بنتے ہیں۔ تو اس کی ہمیں 3 سچویشنز نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ زبر بفور الف، یعنی الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم یہاں کی اگزامپل سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہ خالی الف ہے اور خالی الف سے پہلے ہمیں زبر نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الف مدہ ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا لفظ ہے اس میں دیکھیں کہ یہ واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے یہاں پر زیر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یا مدہ ہے۔ اب جو دوسری بات ہے وہ ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ مدہ کو پڑھا کس طرح جاتا ہے۔ مدہ کو پڑھتے ہوئے ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ 2 حرکت یا 1 الف کے برابر جو ہے اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھتے کس طرح سے ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم 1 الف کے برابر جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں۔ اگلے ٹاپک یعنی کھڑی حرکت کی طرف آ جاتے ہیں۔ کھڑی حرکت میں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کھڑی حرکات بھی 3 ہیں: کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ یہ تینوں اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ دوسری بات کھڑی حرکت کے بارے میں یہ یاد رکھنی ہے کہ کھڑی حرکت بنیادی طور پر حروف مدہ کی جگہ آتی ہے، اسی لیے جتنا ہم حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اسی طرح سے جب ہم دیکھیں کھڑی حرکت ہے تو اس کو بھی ہم اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھتے کس طرح سے ہیں۔ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کھڑا زبر ہے وہ الف مدہ کی جگہ ہے، جو کھڑی زیر ہے وہ یا مدہ کی جگہ ہے، اور جو الٹا پیش ہے وہ واو مدہ کی جگہ آتا ہے۔ اس میں ایک اور بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم میم اور نون پڑھ رہے ہوں تو اس میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم اس کی آواز کو ناک میں لے کر نہ جائیں۔ جیسے میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، یہ ہم ناک میں اس کو بالکل بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی اس طرح سے پڑھے ما می مو تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح سے نون کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی آواز بھی ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ اس کو پڑھیں گے کس طرح؟ نون کھڑا زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو،
اب ہم قرآن مجید میں سے کچھ ایگزامپلز لیتے ہیں اور آج کا جو ہمارا ریویژن تھا اس کو ہم اس پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی جو آیت کا حصہ ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک کھڑی حرکت نظر آ رہی ہے، اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہاں پر یا مدہ بھی نظر آ رہا ہے. اب یا مدہ میں تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ یا جو ہے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہوگا جس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کھڑی حرکت ہے، تو اس کو ہم اعلی اس طرح سے جو ہے اس کو ادا کریں گے. اسی طرح سے یہاں پر شیء قدیر کر کے ادا کریں گے. تو ہم پورا اگر پڑھ کے دیکھیں تو کیا ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسی طرح سے دوسری اگزامپل پہ اگر ہم آ جائیں اور ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں پر بھی ایک یا مدہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر یا جو ہے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر نظر آ رہی ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، الذی. اسی طرح سے اگر ہم آگے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں الف مدہ بھی نظر آ رہا ہے، اور الف مدہ یہ کس طرح سے بنا کہ یہاں پر جو ہے وہ خالی الف ہے اور اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زبر ہے رو پر، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، فراشا. شروع سے پڑھتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا. اگلی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے روز نظر آ رہے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہاں پر یا مدہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یا جو ہے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واو مدہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واو یہاں پر جو ہے خالی ہے اور اس سے پہلے رو پر پیش ہے. اسی طرح سے یہاں پر ایک اور جگہ یہی واو مدہ یہاں پر واو خالی ہے اور اس سے پہلے پیش ہے. اس طرح سے یہاں پر واو خالی ہے اور اس پر پیش ہے. اور پھر ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ الف مدہ بھی نظر آ رہا ہے کہ الف یہاں پر خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے الف خالی ہے اور یہاں پر زبر ہے اس سے پہلے. آگے دیکھیں یہاں پر کھڑا زبر ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہاں پر الف مدہ بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ چند ایک مثالیں ہیں، اب دیکھتے ہیں ان کو پڑھتے کس طرح سے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو خالی حرکات ہیں ان کو صرف ایک حرکت کے برابر کھینچا ہے، اور جہاں پر ہمیں الف مدہ اور واو مدہ نظر آ رہے ہیں وہاں ہم نے اس کو ایک ایک حرکت کے ایک ایک الف کے برابر جو ہے وہ کھینچا. الحمدللہ رب العالمین. آج کا ہمارا ریویژن یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. سیشن کو یہاں پر اینڈ کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.